اب وہ چھپ گئی ہے یا جو بھی ہے، پر جان بھی قیامت میں زندہ ہے. تو اے جان جانا، اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. دھس بھی جاتے ہیں، پھر سے دھس بھی جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے قاری صاحب نے شب قدر کو کیفیت میں لیتے ہوئے یہ سورہ قدر پڑھی. ان کو بھی نہیں پتا بھی، لیکن انہوں نے پڑھی. اسے پڑھی کہ کیا پتہ ہے شب قدر ہو، کیا پتہ ہو. یہ تو ابھی کیفیات سے پتہ چل جائے گا. کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، اگر محسوس ہو رہی ہیں تو ہوگی. کیفیات اگر محسوس ہو رہی ہیں تو ہوگی. ابھی سب کو ہونی چاہیے، ہوں گی. مجھے تو ہو رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے ہو. کیفیات محسوس ہوتی ہیں تو ہو رہی ہوگی. لیکن یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، پروردگار آپ کی ہر بات درست. لیکن اب یہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں کہتے دیکھیے رسول کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ان سے کہا تو تمہیں کیا معلوم، یا تم نے کیا جانا شب قدر کیا ہے. بھائی صاحب، اعتراض کرنے والے نقا دو اور منہ بھر کے جھولا لوگوں. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ رسول سے اگلا خطاب نہیں ہے. لوگوں نے آ کے نبی سے پوچھا تھا کہ ہمارے دور میں تو عبادتیں ہوتی نہیں ہیں. پچھلے انبیاء تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ 500 برس عبادت میں گزر جاتے تھے. تو ہم کیسے کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں تو بہت مختصر زندگی ہے، ہم تو چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت رسول کے قلب پہ اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر، لیلۃ ال پہ دوسری طرف سے ہو جاتا ہے اشارہ. سمجھتے بات ہی نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لیلۃ ال پہ آپ کی طرف ہے، لیلۃ ال دوسروں کی طرف ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ان سے کہو یا ان کو بتاؤ انہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. رسول سے نہیں کہا ہے یہ. میں تو عربی کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، صرف و نحو کا چھوٹا سا طالب علم. جب لیلۃ القدر ہوگی تو رسول سے بات ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی تو دوسروں سے بات ہوگی. بھائی انمتا اور انمتوں میں بڑا فرق ہے نا بھائی. پڑھ لو ذرا کبھی انمتا علیہم کو انمتوں پڑھ کے دیکھ لو، کیا ہوگا تمہارے ساتھ پتہ چل جائے گا. تو لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے. اب سن لو، تم لوگ پریشان مت ہو. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رسول کو سمجھایا جائے گا. رسول کا تو ایک سجدہ لاکھوں راتوں سے بہتر ہے. کیا باتیں کرتی ہیں آپ. رسول کا تو ایک سجدہ لاکھوں راتوں سے بہتر ہے. یہ وہ سجدہ ہے جو پوری امت کو نجات دلائے گا. یہ تو ایسا سجدہ ہے. تو رسول کو تھوڑی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے سجدے کا ذکر ہو رہا ہے. بھائی آپ سمجھے نہیں بات کو. یہ رسول کے سجدے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کیا رسول کو بتائیں گے اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں. روح الامین تو روز اترتے ہیں. رسول کے پاس روز آتے ہیں، یا تو کبھی فرشتے کی شکل میں آتے ہیں، یا کبھی حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے ہیں. کبھی قرآن پڑھ کے چلے آتے ہیں، کبھی دین سکھا کے چلے آتے ہیں، کبھی دین سنا کے چلے جاتے ہیں، کبھی دین سیکھ کے چلے آتے ہیں. کچھ اپنی معلومات لے کے چلے آتے ہیں، کچھ معلومات لے کے چلے جاتے ہیں. وہ تو روز آتے ہیں. باب جبریل موجود ہے. جبریل کا تو آنا جانا ہے اس گھرانے میں. پتہ کوئی شعر بھی تھا، جبریل کا آنا جانا ہے. آنا جانا یہاں مجھے یاد نہیں آ رہا. آنا جانا میرے اسی میں حضرت جبریل کا، یہ اس میں کئی حضرت جبریل کا ذکر ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کا تو روز کا آنا جانا ہے. تو یہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل اترتے ہیں. اور کیسے اترتے ہیں؟ رب کے حکم سے. باذن ربی. ایک طرف اللہ کہتا ہے باذن ربی یہ ہو گیا، اور ایک طرف کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک طرف اللہ کیا کہتا ہے بتائے نا آیت الکرسی میں کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. الا باذنہ. ماں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت کر نہیں سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. کیونکہ شفاعت کا تاج ایک کو پہنا دیا گیا، سب کو اسی طرف دیکھنا ہے. سب کو اسی طرف دیکھنا ہے. کوئی کر نہیں سکتا، کوئی کر نہیں سکتا. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کسی کو مرضی بتائی نہیں ہے. مرضی رسول کو بتائی ہے. تجھے ہم نے شافع محشر بنا دیا ہے، تاج سجا دیا ہے. اب تمہیں دعا کرنی ہے نماز کے بعد.
اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. اس کا مطلب نہیں کہ ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے، یا آپ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ وہ پہنچ جائے تو ہمیں معاف مل جائے، ہم معاف ہو جائیں. وہ تو پہنچے ہوئے، یا دعا آپ اپنے لیے مانگتے ہیں. واہ واہ. امت ہی مانگ رہے دعا. مجھے کسی نے پوچھا کہ ابھی تک پہنچے نہیں رسول اللہ؟ میں نے کہا وہ تو پہنچ گئے، آپ لیٹ ہیں ذرا تو آپ پڑھ لیں. آپ کے لیے اللہ. آپ بہت لیٹ ہیں تو آپ پڑھ لیں. وہ تو پہنچے ہوئے، آپ بہت لیٹ ہیں، پلیز پڑھ لیں، بہت ضروری ہے آپ کے لیے. میری بات سمجھ نا بھائی. کسی نے مجھے بھائی ایسے لوگوں کو ایسے جواب دینے چاہیے، ایسے لوگوں کو ایسے جواب دینے چاہیے. کسی نے کہا جی جیسے 12 اماموں پر بات ہوتی ہے، ہمارا تو ایک ایمان ہے، ہم اہل سنت کا بھی، تو کہ لیکن 12واں امام کیوں چھپا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے جب 11 آ گئے؟ تو میں نے کہا اس لیے چھپایا ہے بھائی کہ 11 آپ نے قتل کر دیے تو 12 پر چھپا لیا کہ بعد میں دیں گے. ان کو ایسے جواب دو، ان سے زیادہ بات ہی نہیں کرو. بولو بھائی اس لیے چھپایا ہے کہ وہ 11 تو آپ نے مار دیے تھے تو 12واں چھپا لیا ہے، ابھی بعد میں دیں گے، ابھی ضرورت نہیں دینے کی. آپ 11 کی کیا عطا تو فرما بداری کری تم نے؟ کون سی کر لی؟ کیا کیا تم نے امام علی کے ساتھ؟ کیا کیا تم نے امام حسن کے ساتھ؟ کیا کیا تم نے امام حسین کے ساتھ؟ تم نے امام زین العابدین کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے امام محمد باقر کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے امام جعفر صادق کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ کیا کیا؟ تم امام علی رضا کے ساتھ، علی رضا کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ امام علی رضا نے تو صاف عباسی دور میں شیر تھے نا بنے ہوئے قالین پر، تو بلایا ان کو کہ ادھر آؤ. حاکم نے، انہوں نے کہا آ گئے. میرے کہنے پر آئے کیوں نہیں تھے؟ اس میں حاکم عباسی خلیفہ کا نام بول رہا ہوں، آئے کیوں نہیں تھے؟ انہوں نے کہا میں نہیں آتا، میں حکمرانوں کے پاس نہیں جاتا. کہ تو میری تو سب پر حکومت ہے. کہہ رہے قالینوں کے شیروں پہ ہے تیری حکومت. انہوں نے کہا قالین کی شیر تو مردہ ہے. انہوں نے اشارہ کیا، دونوں شیر باہر نکل کے آ گئے. کہہ رہے ہماری اس پر بھی حکومت ہے، کیا گھر چلے گئے. تم نے کیا کیا امام علی رضا کے ساتھ؟ امام علی رضا کے ساتھ کیا کیا؟ تو بھائی یہ رسول کے بچے ہیں، نبی کے نبی. ہم تو کہتے ہیں چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. پیر مہر علی شاہ کی شان یہ ہے کہ وہ قلم سے کہتے اور قلم لکھنا شروع کر دیتا ہے. ماں کا نام محمد آبا حضرت، وہ قلم لکھنا شروع کر دیتا ہے. میں کیوں لکھوں اپنے اب میں کیوں بتاؤں تجھے؟ میں تو تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو جھوٹا نبی ہے، بات قلم کرے گا اب تجھ سے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. تو پھر نسل کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ خدمت گاروں کا یہ عالم ہے، نسل مصطفیٰ. خدمت گاروں کا یہ عالم ہے کہ رسول خود فرما رہے بلال میں تیرے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے بھی آگے سنتا ہوں. اللہ اللہ. کیا کرتا ہے تو؟ پروٹوکول آفیسر نا یار، اللہ. پروٹوکول آفیسر آگے چلے گا نا یار، راستہ بنانا ہوگا نا. اللہ. کہ سرکار فرشتے آپ کو نظر تھوڑی آ رہے ہیں، اس کو نظر آ رہے ہیں. ہٹو ہٹو، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں. اللہ. لوگوں نے پڑھا ہے نہیں مکرم. دکھ اس بات کا ہوتا ہے پڑھتے نہیں ہیں، بڑھتے بہت ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے بولنا بہت چاہتے ہیں. مگر یہ وہ بتا دو، پڑھ کے بولو تو اچھا لگتا ہے، بڑھ بڑھ کے نہیں بولے. تحیت الوضو کی وجہ سے یہ جی آج یہ بالکل ضرور حقیقت بتاؤ. آج کی رات کو انعام یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. امت کو بتاؤ، ہاں یہ انعام بتاؤ کہ یہ انعام ہے. دیکھیے وہ ہر وقت وضو سے رہتے تھے. حضرت بلال یہ جو تحیت الوضو کی بات کر رہے ہیں، ہر وقت وضو سے رہتے تھے حضرت بلال. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا میں تیرے قدموں کی چاپ جنت میں آگے سنتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں یا رسول. رسول نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو یہ عمل میں جب بھی عرب میں بہت زیادہ یہ اس کا اہتمام آپ نے دکھا ہوگا. جی ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے، یہ ہمیشہ رہا. اور اہل مدینہ میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اہل مکہ میں بھی، اہل مدینہ میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے. بہت اہمیت. بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، تحیت الوضو کی تو اپنی جگہ پر اہمیت ہے، کیا اس کی اہمیت نہیں ہے کہ وضو کر کے رات کو سویا کرو؟ جبکہ سونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. سونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ وضو کر کے سونے کا مطلب ہے کہ اگر وہ رات موت کی رات ہے تو فرشتے تمہارے گناہوں کی وجہ سے لے کے نہیں جائیں گے، تمہارے وضو کی وجہ سے لے کے جائیں گے. نہیں پتہ چلے گا، فرشتے تمہارے وضو کی وجہ سے لے جائیں گے کہ تم نے اس سنت پر عمل کیا کہ وضو کر کے سوئے. جبکہ وضو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں وضو کر کے سوئے. دیکھیے بات یہ کہ دین کی باتیں جب لوگ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کریں، سب کو کرنی چاہیے. آج پورے پاکستان میں کہیں پر بھی عامر لیاقت کو آج کچھ بھی کہہ لیں، کانٹینٹ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی عالم بھی نہیں اٹھا سکتا، بات نہیں کر سکتا. وجہ کہ میں کوئی غلط بات کرتا ہی نہیں ہوں. جو کچھ بھی کتاب سے پڑھا نکالا آپ کو بتا دیا، اور پھر اس پر تحقیق کر کے بات کی، ود ریفرنس بات کی. یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں.
اور میں بات جو کرتا ہوں عشق میں کرتا ہوں. ادب میں کر. میرا اوڑھنا بچھونا کل بھی رسول اللہ سے آج بھی رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. میرا جینا مرنا کل بھی رسول اللہ سے آج بھی رسول اللہ ہے. میرا دیکھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب رسول اللہ سے آج بھی رسول اللہ ہے. تو مجھے تو ہر طرف نبی نظر آتا ہے, میں کیا کروں؟ سبحان اللہ. ہے مکے کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں, مکے کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. سرکار نظر آیا. آپ کو کچھ اور نظر آتا ہوگا, ہمیں تو سرکار نظر آتے ہیں. اللہ. ہمیں تو ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. جس نے احد پہ جا کے خوشبو محسوس کر لی وہ صحیح معنوں میں اس نے شودا کا سلام لے لیا. اللہ. شودا کا یہ مطلب ایکنالجمنٹ لے لی, ہم نے تمہارا آنا قبول کیا. اور جس کو وہاں جا کے بھی خوشبو نہ آئے, جی. ارے تم جتنے شیشے لگا دو ہم شیشوں سے پیچھے خوشبو سونگ لیں گے. آہا. ہم تو سونگنے والے لوگ ہیں. سونگنے والے کون ہوتے ہیں؟ کتے ہوتے ہیں, اے. کتے ہوتے ہیں. ہم تو داہیہ قلبی ہیں, اللہ. ہم تو سونگ سونگ کر چلتے ہیں. اللہ. اور بلال حبشی بھی تو ہیں کہ کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی اس کی. کسی کو دیکھتے رہنا. پورا میں کیا شعر کیا تھا؟ یار یہ بڑا باکمال ہے اقبال کا. ہاں اقبال, کسی کو دیکھتے رہنا. حضرت بلال حبشی کے لیے یہ. تو میں ناظرین آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی جو شب ہے, ایک دو منٹ کہہ کر میں وقفہ لیتا ہوں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے یہ ایک رات ہے. یہ بھی رات ہو سکتی ہے, اگلی رات بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ رات ہے تو بتانا بھی نہیں چاہیے, ورنہ اگلی سے غافل ہو جائیں گے. غافل نہیں ہونا کسی رات سے. اور اگر یہ رات نہیں ہے, جس نے کہا یہ 27ویں شب یہی رات ہے شب قدر, اس نے نبی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ماشاء اللہ. جب نبی نے نہیں بتایا تو تم کیوں بتا رہے ہو یار؟ ایسے میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بہت ظلم کرتے ہو یار. ہاں, بتانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. جس کو پتہ چل جاتا ہے نا, بتانا ہمت نہیں ہوتی. وہ سچا آدمی ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاتا. اور دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے بتا دیا تو امت تو غافل ہو جائے گی عمل سے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ ایک رات چھوڑ دے گی وہ, اور یہ تاک راتیں گزرنے کے بعد جو لیلۃ الجائزہ ہے اس سے بھی غافل ہو وہ جائے گی. تو اس سے تو ہوتے ہی ہے خیر غافل. وہ تو خیر غائب ہو جائیں گے جب ہو جاتے ہیں. وہ تو ابھی کووڈ نے ان کو صحیح کیا ہے. کووڈ نے ان کے دماغ درست کیے ہوئے کہ یہ راتوں کو نکلیں گے نہیں. شاید لیلۃ الجائزہ بتا لیں, بتانا لیلۃ الجائزہ میں 29ویں شب کو بتاؤں گا. لیکن میں وہ بتانا چاہتا ہوں 29ویں شب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے امت کی غفلت دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ 29 شب کو لے آتا ہوگا شب قدر, کیونکہ سب لوگ تو شاپنگ میں ہوتے تھے. زیادہ تر میں نے 29ویں شب میں لوگوں کو شاپنگ میں دیکھا ہے. اور ٹیلی ویژن پر بھی دیکھیں, ٹیلی ویژن پہ تو رمضان میں نے شروع کیا نا ٹرانسمیشن جو ہے اس کو تو مجھ کو پتا ہے نا. پھر شبیں بھی منانا میں نے شروع کی, جی. پھر 5 شبیں منانا میں نے شروع کی. جی. جی. میں بھی بڑا آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہوں, یعنی کہ فوراً سب کام شروع کر اور دیا. آپ نے 10 سال تو میں نے کوئی صرف 27ویں شب کی. اس کے بعد اگلے 5 سال میں نے منانا ایسا ایسا شروع کی, ڈر ڈر کے ہر شب. پھر میں نے اگلے پورے 5 سال کھل کر ساری شبیں بنائی. اور پھر ایک دفعہ ایسا ہو کہ میں نے پوری 10 راتیں بنائی. رمضان شریف ٹرانسمیشن, وہ ہیٹ ویو والا دن, ہر دن میں نے پوری رات بیٹھ کر 10 بجے سے لے کر صبح تک ہم نے قرآن کی گفتگو کی اور قرآن کا ذکر کیا. تو یہ بھی ہم نے کیا. تو بات یہ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میں کفر کی 99 علامات تمہیں دکھائی دے اور ایمان کی ایک علامت بھی دکھائی دے, اس پر کفر کا فتویٰ مت لگانا. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بڑی آسانی سے کسی کو بھی کافر اور کسی کو بھی زندیق اور کسی کو بھی فاسق کہہ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک چیز کو. مگر میں بہت خوش ہوتا ہوں, میں بہت خوش ہوتا ہوں. آپ خوش ہوا کریں اگر آپ کو لوگ کہا کریں. دیکھیں یہی آپ کا سرمایہ ہے, یہی احساس ہے. کیونکہ آپ کو تو جاتے رب کے پاس شکایت کرنی ہے, اللہ میں تو جانتا تھا نا میں کیا کروں. دیکھو اس نے مجھ کو کیا کہا تھا. اللہ آپ سے یہ کہے گا میں تمہیں جانتا ہوں, تمہارے گناہوں کو بھی جانتا ہوں, تم بہت گناہ گار ہو, لیکن اس نے جو کہا وہ غلط کہا تھا. ادھر آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ. ہاں بھائی کیا لائے ہو, کیا لائے ہو؟ جو میں نماز آیا ہوں, میں تو بڑا نماز دے دو, نماز دو. اور کیا لائے ہو؟ قرآن پڑھے میں نے 20 قرآن لاؤ دو. تم نے کتنے پڑھا؟ ایک بھی نہیں پڑھا. لے لو 20 قرآن. چلو اللہ, جو 20 قرآن تمہارے. نبی کے فرمان کی نفی کی نا. نہیں جاؤ, ساری نمازیں تمہاری, روزے تمہارے. اب کیا ہے تمہارے پاس؟ جی نیکی ہے نا, وہ نہ کیا بھی اس کو. اب کیا ہے تمہارے پاس؟ اب مفلس ہو گیا ہوں. ہائے مفلس ہو گیا ہوں. رسول نے کہا یہ ہوتا ہے مفلس, یہ بتایا آپ نے حدیث میں, یہ ہوتا ہے مفلس. یہ ٹرولنگ کرنے والے سن لیں, ٹرولنگ کرنے والے سن لیں, جتنا سن لیں. ہاں سن لیں, میری میمز بناتے کچھ بھی کرتے رہے. یہ ہوتا ہے مفلس, یہ مفلس ہے. ابھی تو بہت اچھا لگے گا دنیا میں یہ سب دنیا کی چیزیں. فیس بک قبر میں جاتے ہی بند ہو جائے گا, اکاؤنٹ سسپینڈ, ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ. اور فیس بک تو یہ بھی پوچھتا ہے کہ اب مرنے کے بعد آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں یا بند کرنا چاہتے ہیں. یہاں یہ پوچھتا ہے فیس بک, آپ پتہ کرتے ہیں, یا آپ کسی کو اس کا ہینڈ اوور کر کے جانا چاہتے ہیں.
یعنی کسی اور کو مطلب آپ فارغ کر کے چاہتے ہیں، اس کا نام بھی دیتے ہیں فیس بک اینڈ، ٹویٹر اینڈ، انسٹاگرام. صحیح تصویریں. اب سے آخری تصویر قبر کی ہے، وہ لگا دینا اگر چاہو تو انسٹاگرام پہ اپنی، اگر تھوڑا سا موقع دے دے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ موقع دے دے انسٹاگرام پہ تصویر ڈالنے کا تو ایک ذرا کھینچ لینا کفن میں اپنی اور لگا دینا. یہ بھی موقع نہیں ملے گا. کوئی اور ہی کھینچ کے ڈالے گا مگر پاسورڈ بتا دینا تو تمہارے انسٹاگرام پہ چل جائے گی، ورنہ تمہاری اپنی تصویر بھی انسٹاگرام پہ نہیں ہوگی بھائی مرتے وقت. پھر کیا کرو گے؟ تیرے مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں سہارا تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو. یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو کوئی نہ گوارا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ تو ان چکروں سے باہر نکلیں. یہ ٹرولنگ، یہ گالیاں، ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا آپ دیتے تو. ہم تو ویسے ہی ویسے چکنے کھڑے، آپ جو دیتے ہیں مجھے پسند جاتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. ہم تو یا رسول اللہ کہے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کہے جا رہے ہیں. آپ پر عامل لیاقت کہے جا رہے ہیں. نام تو بڑا رسول کا ہے، عامل لیاقت جو اتنا سا ہے، اس کی تو حیثیت. کتنا سفیشینٹ ٹائم ہے تمہارے پاس؟ کتنا تمہارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے تلاوت کرنے کا، تلاوت کا، ذکر سب چھوڑ کے عامل لیاقت پہ لگے. بولو بناؤ ٹرینڈ جسے بنانا. لیکن ایک ٹرینڈ یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی رمضان 27 شب دعا بائے ALH، یہ بھی چل رہا ہے. ابھی لوگ دعا کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ہیں جن کو سننی ہے، چاہنے والے بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شر اور خیر کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں بچا. باقی ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. ابھی بہت لوگوں کو دیکھنا باقی ہے، اور بہت کچھ ابھی مجھے بھی دیکھنا باقی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، سوچتے رہیے گا. وقفے کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.